پرویز خٹک صاحب نے رابطہ کیا تھا مسلم لیگ نون سے. ٹھیک ہے. لیکن مسلم لیگ نون کی جو قیادت ہے خاص طور سے میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ شاید بھائی صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرویز خٹک صاحب کا باغی ہونا, لوگوں سے رابطے کرنا, پرویز خٹک صاحب کو پارٹی سے نکالنا سب ڈرامہ تھا, کچھ کیلکولیٹڈ تھا. اچھا سب ڈرامہ تھا. دیکھیں نا ان کو جب نوٹس دیا گیا انہوں نے کہا میں اس قابل نہیں سمجھتا اس نوٹس کا جواب دوں میں. اچھا آپ یاد ہے نا, رپورٹڈ ہے نا. ہاں. تو یہ میں اپنی طرف سے باقاعدہ وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ لوگوں کو کریک ڈاؤن سے بچانے کے لیے الٹیمیٹلی یہ ہوگا کہ جب ڈسٹ ہر چیز کی ڈسٹ سیٹل تو ہوتی ہے, سیٹل ہو جائے گی, وین ڈسٹ ول سیٹل تو پھر ایک پریس کانفرنس کی مار ہوگی کہ وہ کہیں گے کہ جی ہم دعوت دے رہے ہیں خان صاحب کو کہ وہ پارٹی کی قیادت سنبھال لیں. اور چیز جس سے بالکل ہی کھل کے بات آ جائے گی اور بھی ہے وہ یہ ہے کہ جو ایلیگیشنز ہیں وہاں کی دونوں حکومتوں پہ, محمود خان صاحب کی حکومت پر بھی اور پرویز خٹک کی حکومت پر بھی, اگر حکومت کی طرف سے جو مقدمات ان کے اوپر ہیں, چاہے وہ معلوم جبہ ہے, چاہے وہ بی ٹی آر ہے, چاہے وہ جو بھی ہے, جتنے بھی کرپشن کے کیسز ہیں, اگر وہ ری ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہوگا کہ یہ انہی کی پارٹی ہے. اچھا خان صاحب کی. میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو کہ نہیں آ رہی؟ بخاری صاحب اپنے دلائل دے دیا, میں لاجواب ہو گیا. میں سوچ تو یہ بہت کے پی میں ایک بڑا دھچکا اس وقت پی ٹی آئی کو ملتا ہوا نظر آ رہا ہے. پرویز خٹک صاحب جن کو بیک بون کہا جاتا تھا, جنہوں نے کے پی میں پی ٹی آئی کی جو ہے وہ ساکھ کو بہت زیادہ بڑھایا تھا اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان کے پیچھے چل کر پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کی تھی, انہوں نے اب اپنی پارٹی پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کا جو ہے وہ بنیاد رکھ دی ہے, باقاعدہ اعلان کر دیا. بخاری صاحب کتنا بڑا دھچکا ہے, 50 سے اوپر لوگ کہا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ اس پارٹی میں شمولیت کا انہوں نے بھی اعلان کیا ہے. میں نا اکثر آپ کی آبزرویشن کے ساتھ اتفاق کر لیتا ہوں, کبھی کم ہی اختلاف ہوتا ہے مجھے, لیکن اس سے مجھے اتفاق نہیں ہے. یہ دھچکا وچکا کوئی نہیں ہے. یہ جو کریک ڈاؤن چل رہا ہے پی ٹی آئی کے اوپر, اس سے اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے ایک طریقہ کار نکالا گیا ہے. اچھا میں آپ کو پہلے پیرلل ڈرا کر دوں نا آپ کو ہسٹری میں, تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. آپ کو یاد ہے جب مشرف صاحب کا دور تھا اور پیپلز پارٹی کے اوپر کریک ڈاؤن چل رہا تھا اسی طرح کا, تو کیا ہوا تھا؟ پیپلز پارٹی نے اپنے آپ کو پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے طور پہ رجسٹر کروایا تھا. آج بھی پیپلز پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے طور پر رجسٹر ہے الیکشن کمیشن میں. ٹھیک ہے. اچھا کیوں ہوا ایسا؟ پہلے تو خبریں یہ آ رہی تھی کہ جی خٹک صاحب جو ہیں وہ استحکام پاکستان پارٹی میں جا رہے ہیں, یاد ہے؟ ٹھیک ہے. پھر اس کا ڈینائل آیا کہ نہیں جی ایسا نہیں ہو رہا. اس کے بعد افواہیں جو ہے وہ آتی رہی ہیں ان کے بارے میں. یہ میڈیا کے اندر رپورٹس ہیں کہ پرویز خٹک صاحب نے رابطہ کیا تھا مسلم لیگ نون سے. ٹھیک ہے. لیکن مسلم لیگ نون کی جو قیادت ہے خاص طور سے میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ شاید اپنی جو اس وقت ایگزسٹنگ قیادت ہے کے پی کے میں, امیر مقام صاحب ہیں, اس کے علاوہ بھی مہتاب عباسی صاحب سے پہلے, خیر اب تو وہ تھوڑے سے ناراض ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو چینج کرنا نہیں چاہتے ہیں. اچھا. لہٰذا مایوس ہونے کے بعد نون لیگ سے پھر انہوں نے, لوگوں کا خیال ہے کہ ایک نئی پارٹی کا اعلان کیا ہے. میرے خیال سے بالکل ایسا نہیں ہے. اچھا. کیوں میں کہہ رہا ہوں یہ بھی ایک میڈیا میں رپورٹڈ بات ہے جو میں بتانے جا رہا ہوں اس وقت. اچھا. وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ زوم میٹنگ ہو رہی تھی پی ٹی آئی کی, جس میں پی ٹی آئی کے جو سربراہ ہیں وہ بھی چیئر کر رہے تھے اس میٹنگ کو. تو اس میں انہوں نے کسی ایک ایم پی اے نے سوال کیا کہ خان صاحب یہ جو خٹک صاحب کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں کیا یہ آپ کی مرضی سے ہو رہا ہے کہ وہ پارٹی بنا رہے ہیں؟ تو کہا نہیں میری مرضی سے تو نہیں ہو رہا. اچھا. تو وہ ایم پی اے صاحب تھوڑے سمارٹ تھے, انہوں نے وہیں سے فون ملوایا پرویز خٹک صاحب. اچھا. اور ان سے کہا کہ جی پرویز خٹک صاحب آپ نے ہم سے جب رابطہ کیا تھا تو آپ نے کہا تھا کہ میں نے تو یہ پارٹی جو بنا رہا ہوں میں یہ خان صاحب کی مرضی کے عین مطابق اور ان کی خواہش کے عین مطابق ہے. تو انہوں نے کہا ہاں انہوں نے کنفرم کیا. اوہو. اچھا. تو اب یہ ذرا سوچیں آپ اس کو کہ کیا منظرنامہ ہے. منظرنامہ یہ ہے کہ جس شخص نے پی ٹی آئی سے جو متعلق تھا, چاہے وہ ایم پی اے تھا, چاہے وہ ایم این اے تھا, چاہے وہ ورکر تھا, چاہے وہ ٹائیگر تھا, چاہے وہ کچھ بھی تھا, ان کے اوپر کریک ڈاؤن تو چل رہا ہے نا, آپ کے سامنے ہے. ٹھیک ہے, چل رہا ہے. 9 مئی کے حوالے سے کس کی پکڑ نہیں ہو رہی. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں, اینڈ آئی کین بی رانگ,
لیکن میرا اپنا تاثر یہ ہے, اور یہ بات میں کنوکشن سے کہہ رہا ہوں, کہ یہ اس کریک ڈاؤن سے بچنے کے لیے ایک راستہ اختیار کیا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کو اس کے اپنے ہی نام سے پارلیمنٹیرین کے طور پر بالکل این پیپلز پارٹی کی طرف سے اناؤنس بھی کر دیا گیا ہے, اور رجسٹریشن بھی ہوگی. یعنی بخاری صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرویز خٹک صاحب کا باغی ہونا, لوگوں سے رابطے کرنا, پرویز خٹک صاحب کو پارٹی سے نکالنا, سب ڈرامہ تھا, کچھ کیلکولیٹڈ تھا. اچھا, سب ڈرامہ تھا. دیکھیں نا, ان کو جب نوٹس دیا گیا, انہوں نے کہا میں اس قابل نہیں سمجھتا اس نوٹس کا جواب دوں میں. اچھا, آپ یاد ہے نا, رپورٹڈ ہے نا. ہاں, تو یہ میں اپنی طرف سے باقاعدہ وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ لوگوں کو کریک ڈاؤن سے بچانے کے لیے الٹیمیٹلی یہ ہوگا کہ جب ڈسٹ, یو نو, ہر چیز کی ڈسٹ سیٹل تو ہوتی ہے, سیٹل ہو جائے گی. وین ڈسٹ ول سیٹل, تو پھر ایک پریس کانفرنس کی مار ہوگی کہ وہ کہیں گے کہ جی ہم دعوت دے رہے ہیں خان صاحب کو کہ وہ پارٹی کی قیادت سنبھال لیں. یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا, یہ میں سمجھ رہا ہوں کہ ہوگا. اچھا, تو میں اس بات پہ بالکل کنونسڈ ہوں کہ یہ پی ٹی آئی کی باقی ماندہ ساکھ بچانے کے لیے, اس کے باقی ماندہ جو ورکرز ووٹرز ہیں ان سب کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے. بھائی صاحب مجھے تو فلمی سٹوری لگ رہی ہے, ویسے فلمی سٹوری ہے بڑی. یہ بالکل فلمی سٹوری ہے, یہ لکس لائک دیٹ. اینی وے, ہیونگ سیڈ دیٹ, اب دیکھیں جہاں تک بیان بازی کا تعلق ہے, وہ خٹک صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ سلوک بہت برا کیا پارٹی نے, میں اس لیے آ گیا ہوں. لیکن جو دو چیزیں پاسبل تھی, ایک ان کا نون لیگ میں جانا یا ان کا استحکام پاکستان پارٹی کا حصہ بننا, وہ پلوزیبل تھی, یعنی وہ امکانات لگتے ہیں. نہیں مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں, پھر تو اگر آپ یہ والی سٹوری جو آپ نے دی ہے اور یہ والا بیانیہ جو آپ نے دیا, پھر اس کے مطابق تو وہ بھی سب ڈرامہ تھا, نون لیگ سے رابطے کرنا, یہ استحکام پاکستان پارٹی میں. وہ کہتے ہیں نا کہ وہ آپ دیکھ کے ایک چاول کے دانے کو دبا کے دیکھ لیتے ہیں کہ چاول گل گئے ہیں کہ نہیں. جو اس میں محمود خان کی شمولیت ہے نا, اچھا, who is پی ٹی آئی چیف از بلو آئیڈ بوائے, اس ایک دانے نے پوری جو دیکھ ہے پوری کہانی جو ہے وہ مجھے اس کے اوپر نئے سرے سے غور کرنے کے لیے مجبور کر دیا ہے. وائے محمود خان کے بارے میں آپ اتنی کنوکشن اس لیے کہ وہ ایک ایسے آدمی تھے جس کی خاطر پارٹی کے چیف نے پرویز خٹک کو ناراض کرنا قبول کر لیا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ چیف منسٹر کے سیکنڈ ٹائم بھی کینڈیڈیٹ پرویز خٹک صاحب تھے, لیکن ان کو نہیں بننے دیا گیا. اس وقت بھی پرویز خٹک صاحب کافی ناراض اور نالاں تھے پارٹی کی قیادت سے. بخاری صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ایما پر ہو رہا ہے عمران خان صاحب کی, یا پی ٹی آئی چیئرمین جو ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ پرویز خٹک صاحب کی تو پہلے بھی کافی جو ہیں وہ نالا, جس طرح آپ نے کہا, رہے ہیں, ناراضگیاں رہی ہیں. تو یہ کہانی مطلب یہ کیوں آپ کو لگا کہ وہ ابھی بھی ان کی ایما پر ہی کام کریں, حالانکہ ان کے بڑے مسائل رہے ہیں, وہ چیف منسٹر بننا چاہتے ہیں, وہ نہیں بن سکے. دوسرا جواز پیش کر دیتا ہوں نا آپ کو, کہ وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ 57 کے قریب 57 ایم این ایز اینڈ ایم پی ایز آر ان ہز پارٹی. اتنے ہی تو بچے ہیں. آپ ذرا گنے نا جو لوگ چھوڑ کے استحکام پاکستان پارٹی میں چلے گئے ہیں, جو کچھ لوگ جو ہیں وہ غائب ہیں, تو باقی تو اتنے کی بچتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ باقی ماندہ پی ٹی آئی ہے. یہ میں کہہ رہا ہوں, آپ دیکھ لیجئے گا, وقت ثابت کرے گا اس کو. اللہ کرے, ہم تو خوش ہوں گے اگر آپ کی یہ تھیری جو ہے وہ صحیح. لیکن اس کے ساتھ ایک بات یاد رکھیں, اگر پرویز خٹک صاحب نے پی ٹی آئی کی قیادت کے پی کے کی حد تک سنبھال لی ہے, تو ووٹ بینک پرویز خٹک کا بہت سٹرونگ ہے وہاں. اور یاد رکھیں, پرویز خٹک صاحب نے 5 سال اور محمود خان نے 4 سال, 9 سال حکومت کی ہوئی ہے وہاں, لوگوں کو اوبلائج کیا ہوا ہے, لوگوں کے کام کیے ہوئے ہیں. تو اس کو آپ بالکل ایک نان اینٹی مت سمجھیں. نہیں بالکل نہیں, ہم سمجھ رہے ہیں, لیکن یہ بہت بڑا چیلنج ہوگا مولانا فضل الرحمان صاحب کی جے یو آئی کے لیے, اور ولی خان صاحب کی جو پارٹی ہے اے این پی, اس کے لیے. اور اس میں مطلب کوئی وہ ہو نہیں سکتا کہ ہمیں کوئی شک و شبہ ہو, کیونکہ آبویسلی اگر ایک کاؤنٹر اسٹریٹجی, ان کو بھی رائٹ ہے کہ اگر ان کے خلاف ایک کریک ڈاؤن ہو رہا ہے اور ان کے اوپر اس طرح سے مقدمات بن رہے ہیں, تو ان کی کاؤنٹر اسٹریٹجی ایک اور چیز جس سے بالکل ہی کھل کے بات آ جائے گی اور بھی ہے, وہ یہ ہے کہ جو ایلیگیشنز ہیں وہاں کی دونوں حکومتوں پہ, محمود خان صاحب کی حکومت پر بھی اور پرویز خٹک کی حکومت پر بھی, اگر حکومت کی طرف سے جو مقدمات ان کے اوپر ہیں, چاہے وہ معلوم جبہ ہے, چاہے وہ بی ٹی آر ہے, چاہے وہ جو بھی ہے, جتنے بھی کرپشن کے کیسز ہیں, اگر وہ ری ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں, تو پھر اس کا مطلب ہوگا کہ یہ انہی کی پارٹی ہے. اچھا,
خان صاحب کی. میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو کہ نہیں آ رہی؟ بخاری صاحب آپ نے دلائل دے دیا, میں لاجواب ہو گئی ہوں. میں سوچ تو یہ بہت ساری ڈیولپمنٹ میرے خیال سے اس کو کلوزلی مانیٹر کرنے کی ضرورت ہے. لیکن یہ بالکل ایسا نہیں ہے کہ ون فائن مارننگ کھٹک صاحب گاٹ اپ and he said کہ I'm making a party and 57 MNAs MPs just joined his party. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ناراضگیاں اپنی جگہ پر ہوں گی لیکن ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ he is loyal. میرا خیال یہ ہے کہ وہ لائلٹی لیول جو ہے وہ کہیں نہیں گیا.